اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، قیام پاکستان سے لے کے آج تک ویسے تو ہر دور میں ہمیں یہی سننے کو ملا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ جو نازک دور ہے حقیقی طور پہ وہ اب آیا ہے۔ اس وقت پاکستان حقیقی طور پہ ایک انتہائی نازک اور حساس ترین دور سے گزر رہا ہے۔ جو امریکہ اور اسرائیل انہوں نے پاکستان کے برادر اسلامی ملک ایران پہ جوائنٹ اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک کے نتیجے میں گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر کی باقاعدہ تصدیق ہوئی، پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ مظاہرین ایک بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اس جوائنٹ اٹیک کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ مشتعل مظاہرین جو ہیں انہوں نے جو مختلف شہر ہیں ان میں امریکی ایمبیسیز اور قونصل خانے ان کی طرف رخ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے معمول کے سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ یہ احتجاج یا مظاہرے کوئی پری پلان تو تھے نہیں۔ اچانک سے جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو مظاہرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں سے نکل آئی، سڑکوں پہ آ گئی، احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیونکہ قبل از وقت تیاری نہیں تھی اس طرح، تو ایک پینک کریٹ ہو گیا، اور اس پینک کا نقصان یہ ہوا کہ مظاہرین اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جھڑپوں کے دوران ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 35 کے قریب جو شہری ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا، جس میں جو وفاقی وزراء ہیں، فیلڈ مارشل فورسز کے حکام، اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والا یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس افغانستان کے ساتھ جو ہماری ایک جنگ شروع ہے، اور ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر رکھا ہے، اور عالمی سطح پہ ایک جنگی جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے، اس تناظر میں تھا۔ تو اس تناظر میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے وزیر دفاع کا ایک اہم کردار تھا، اور ان کی شرکت جو ہے وہ بہت ضروری تھی۔ حیران کن طور پہ کئی وفاقی وزراء بھی اجلاس میں شریک تھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، فورسز کے سربراہ، سول اور عسکری حکام بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ ایک یا دو روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے GHQ کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں انہیں آرمی حکام نے افغانستان سے جو جنگ کا ایک معاملہ ہے اس کے متعلق بریفنگ دی تھی۔ حیران کن طور پہ ان دونوں جگہوں پہ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف وہ غیر حاضر تھے۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ایک طاقتور شخصیت خواجہ آصف کے جو بچگانہ قسم کے بیانات اور ان کے ٹویٹس ہیں اس وجہ سے ان سے سخت نالاں تھیں، ان کو کئی دفعہ منع بھی کیا گیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ بار بار منع کرنے کے باوجود بھی جب خواجہ آصف نہیں رکے تو وہ طاقتور شخصیت نے باقاعدہ اس چیز کی ڈائریکشن دی کہ خواجہ آصف آئندہ کے بعد کسی حساس اجلاس یا میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو مدعو بھی نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ آصف اپنے جو قریبی دوست ہیں، لنگوٹیے دوست ہیں، ان کے ساتھ رات کے اکثر اوقات میں کھانا شانے کے بعد کوئی مخصوص قسم کا پانی ہوتا ہے وہ نوش فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کے بعد وہ اس طرح کے ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں، اور وہ جو طاقتور شخصیت ہیں ان کو وہ ناگوار گزرتے ہیں، کیونکہ وہ پالیسی کے اکثر خلاف ہوتے ہیں۔ اور اس کی اگر خواجہ آصف صاحب کی ٹائم لائن ٹویٹر پہ چیک کی جائے تو اکثر اوقات رات گئے ان کے یہ جو اس طرح کے متنازعہ قسم کے یا حکومتی پالیسی کے برعکس قسم کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ رات گئے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی جو حساس قسم کی میٹنگز ہیں ان میں بطور وزیر دفاع اگر ان کے کنڈکٹ سے میرا خیال ہے پرابلم ہے تو ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے، لیکن وزیر دفاع کے عہدے کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح کی حساس میٹنگز میں وزیر دفاع کی شرکت لازمی ہونی چاہیے۔ بہرحال ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی شہادت کی خبر سامنے آنے کے بعد پاکستان میں جو احتجاج اور مظاہروں کی صورتحال، تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 35 کے قریب مظاہرین جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن سیکورٹی فورسز نے مکمل طور پہ جو حالات ہیں ان کو ابھی تک کنٹرول کر رکھا ہے۔ مظاہرین کو جو ہے وہ منتشر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ حالات پاکستان کے تمام شہروں میں معمول پہ آ چکے ہیں، سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہیں، سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا گیا ہے، لیکن آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر شدید قسم کے جو مظاہرے ہیں اور احتجاج ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، کیونکہ جو ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے علاوہ جو سابق صدر ہیں احمدی نژاد اور کئی اہم اور جو اعلیٰ سطح کے شخصیات ہیں ان کے بھی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ تو اس کا ریبٹل پاکستان میں آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ضرور آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت، جہاں مشتعل مظاہرین نے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو کر جو برگیڈ کمانڈر ہاؤس ہیں، جو برگیڈ کمانڈر وہاں پہ تعینات ہیں، ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد مشتعل مظاہرین نے جو SSP ہاؤس ہے ریلی کا وہاں آگ لگا دی، گھر کے اندر اقوام متحدہ کا جو وہاں دفتر ہے وہاں پہ بھی آگ لگا دی اندر گھس کے اور توڑ پھوڑ کی۔
اس دوران عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور وہ اپنے پسٹل سے سیکورٹی فورسز پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جس کے جواب میں سیکورٹی فورسز بھی جوابی فائرنگ کرتے ہیں، جو کہ مظاہرین جس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو سیکورٹی فورسز کی فائرنگ کی زد میں آ کے گلگت اور سکردو میں 15 سے زائد افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی۔ ان ہلاکتوں کے بعد جو مظاہرین ہیں وہ مزید مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، اور مزید مظاہرین کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے۔ جو یہ گلگت اور سکردو ہیں، وہاں پہ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق صورتحال جو ہے وہ انتہائی سنگین صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ جو حکام ہیں انہوں نے گلگت اور سکردو میں 3 دن کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کراچی پہ۔ کراچی میں جو ہے وہ مشتعل مظاہرین نے امریکی قونصل خانہ جو ہے اس کی طرف مارچ شروع کیا۔ جو مشتعل مظاہرین کے میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس قونصل خانے کے اندر وہ داخل ہو گئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ وہاں شروع کر دی، شیشے اور جو کھڑکیاں اور دروازے ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ جو امریکن یا کوئی بھی قونصل خانہ کسی بھی ملک کا ہوتا ہے، اس کے باہر تو جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ پولیس کی یا آرمی کی یا رینجرز کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس ملک کے اپنے سیکورٹی گارڈز تعینات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں جو امریکی قونصل خانہ ہے وہاں پہ امریکی میرین کے جو کمانڈوز ہیں وہ تعینات تھے۔ جو جب مشتعل مظاہرین عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں، بلکہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتعل مظاہرین جب وہ اس احاطے میں داخل ہوتے ہیں قونصل خانے کے، توڑ پھوڑ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص وہ نمودار ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے اپنے پسٹل سے، جس کے جواب میں جو امریکی فورسز کے اہلکار اندر تعینات تھے قونصل خانے کی، انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کے مختلف اطلاعات ہیں، 11 سے 12 جو ہلاکتیں ہیں ان کی اطلاعات ہیں، جن میں سے 9 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھی، اور رات گئے نمائش چرنگی پہ ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا تھا۔ سندھ پولیس کی طرف سے جو ہے وہ یہ موقف سامنے آیا کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ہماری فائرنگ سے ہوئی، جبکہ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے اور ویڈیو میں جو ہے وہ بھی یہ نظر آتا ہے کہ جو فائرنگ ہوئی وہ امریکن قونصل خانے کے اندر سے جو امریکی فورسز یا امریکی کمانڈوز تعینات تھے ان کی جانب سے کی گئی، لیکن جو سندھ پولیس ہے انہوں نے یہ سارا ملبہ رضاکارانہ طور پہ اپنے اوپر ڈال لیا ہے کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ہماری فائرنگ سے ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں بھی جیسے ہی علی خامنائی کی شہادت کی خبر سامنے آئی تو مشتعل مظاہرین نے ریڈ زون کی جانب جو ہے وہ رخ شروع کر دیا۔ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ بھی کی، لیکن جو مظاہرین ہیں وہ منتشر ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس دوران جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ بھی کیونکہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور وہ مظاہرین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو مظاہرین جو ہیں وہ بہت مشتعل تھے، ان کے اندر ایک غصہ اور اضطراب کی کیفیت تھی، تو جو ان کے سیکورٹی پہ مامور وزیر داخلہ کی اہلکار ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے ان کو بحفاظت دوبارہ گاڑی تک پہنچاتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی بات بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو ہے مظاہرین تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وہ ڈپلومیٹک انکلیو جہاں پہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی ایمبیسیز شروع ہوتی ہیں، اس کے مرکزی دروازے تک جو ہیں وہ مظاہرین پہنچ جاتے ہیں اور وہاں نعرے بازی کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف۔ اسی دوران جو ہے وہ جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چند لوگوں کا گروہ آتا ہے جو کہ ایک دم سے سیکورٹی فورسز اور پولیس اور رینجرز پہ پتھراؤ شروع کر دیتا ہے، جس کے جواب میں وہ پھر شیلنگ بھی کرتے ہیں، لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں، اور جو ہے ایک دم وہاں پہ فائرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں 4 افراد کی ہلاکت کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی اسی طرح مظاہرین کی ایک بڑی تعداد وہ جمع ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ بھی آتا ہے کہ جو میں نے پولیس کو یہ ہدایت کر دی ہوئی ہے کہ وہ مظاہرین کے جو جذبات ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان کو افطاری دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس ہدایت کے باوجود لاہور پولیس جو ہے وہ مظاہرین پہ بدترین قسم کا لاٹھی چارج بھی کرتی ہے، ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جاتی ہے، اور ان کو بڑے ہی متشدد طریقے سے جو ہے وہ منتشر کر دیا جاتا ہے۔